ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواہ مسلم فی کتاب البر والصلة والآداب. محترم حاضرین، مومن ہونے کی حیثیت سے اللہ رب العالمین نے بہت ساری عبادتوں کو ہم پر فرض کیا ہے، اور ہر مومن اپنی اپنی طاقت کے مطابق اعمال کو انجام دے رہا ہے. اب سوال یہ ہے، کیا ہمارا ہر عمل اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک ہمارے اعمال کے اندر جو عمل کی روح ہے، جب تک وہ روح نہیں پائی جائے گی تب تک ہمارا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. جیسے ایک انسان بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی اعمال اگر وہ صحیح نیت سے خالی ہیں تو وہ ہمارے اعمال بھی مردہ ہیں. تو انسان کے اعمال میں نیت سب سے بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. تو لہذا ہمیں اعمال کرنے سے پہلے ہماری نیتوں کو دیکھنا ضروری ہے. دلیل حدیث مبارکہ ان عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الاعمال بالنیہ لکل امرئ ما نوى. رواہ البخاری فی کتاب الایمان. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے. ایک اور حدیث کے اندر تو اللہ نے ایک اور حدیث کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین نہ ہمارے صورتوں کو دیکھتا ہے نہ ہمارے مال کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جب بندہ جو نیت کرتا ہے وہ دل سے نیت کرتا ہے، تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے پورے جسم میں اللہ نے دل کو چنا ہے. کیوں؟ کیونکہ بندہ نیت دل سے کرتا ہے. دلیل حدیث مبارکہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. رواہ مسلم فی کتاب البر والصلة والآداب. امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب البر والصلة کے اندر لائے ہیں. راوی حدیث ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہارے صورتوں کو دیکھے گا نہ تمہارے مال کو دیکھے گا. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھے گا اور تمہارے اعمال کو دیکھے گا کہ تمہاری نیت کیسی ہے اور کس نیت کے ساتھ تم نے اللہ رب العالمین کے لیے وہ عمل کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ پورے قرآن مجید کے اندر غور کریں، اللہ نے جہاں بھی مومنوں سے خطاب کیا ہے وہاں مومنوں سے عمل صالح کو طلب کیا. صرف عمل کو اللہ نے نہیں پوچھا، عمل کو پوچھا ہے تو عمل صالح کو اللہ رب العالمین نے پوچھا ہے. دلیل آیت کریمہ اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. اور اسی طریقے سے سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم. اللہ نے سورہ نساء کے اندر کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار. سورہ نساء میں ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ. تو ان تمام چیزوں سے بات معلوم ہوئی انسان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ عبادت کرے، ضروری یہ ہے کہ وہ عبادتوں میں اپنی نیت کو صاف رکھے. عمل کرنا یہ ضروری نہیں، ہمارا عمل صالح ہو یہ ضروری ہے. اور ہمارا عمل صالح کب ہو سکتا ہے؟ ہمارا عمل صالح اسی وقت ہوگا جب ہمارے عمل کے اندر دو چیزیں پائی جائیں. ایک تو یہ هو الخالی من الریا، اور ریاکاری سے خالی ہو، اور دوسرا وہ مقید بالسنہ، اور وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو. جب تک ہماری عبادتوں میں یہ دو چیزیں نہیں پائی گئیں ہمارا عمل صالح نہیں ہو سکتا، اور جب ہمارا عمل صالح نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں وہ عمل قابل قبول بھی نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین ہمیشہ کوالٹی کو دیکھتا ہے، کوانٹیٹی کو نہیں دیکھتا. ہم کتنا عمل کرتے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا، ہم کس نیت کے ساتھ کتنا اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے. مثال کے طور پر
ایک آدمی 100 رکعتیں نماز پڑھتا ہے، اگر اس کی نیت صحیح نہیں ہے تو وہ 100 کے 100 رکعت بھی بیکار ہے۔ باوجود اس کے اگر کوئی ایک آدمی 2 رکعت اخلاص کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ اس کی وہ 2 رکعت نمازیں 100 رکعت سے بہتر ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم کتنا عمل کرتے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا، کہ کس نیت کے ساتھ اور کتنا اخلاص کے ساتھ ہم عمل کو انجام دیتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ہماری عبادتوں کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو ریاکاری سے بچاتے ہوئے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے کے اللہ تعالی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔